وہ دونوں اب اسکول میں بھی ملا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں گھر سے باہر بھی ہونے لگی تھی۔ اسے ٹینا کی ہر بات پسند تھی، ہر انداز بھاتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں آسانی سے بھلایا جا سکے۔ پہلی بار جس کے ساتھ حدید نے اپنی بات شیئر کی تھی وہ ٹینا ہی تھی۔ اس نے اسے ہر بات بتا دی تھی، اپنا بچپن، اپنی تنہائی، اپنی خواہشات اور اپنے والدین۔ اس نے ہر ایک بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑی ہمدردی سے اس کی باتیں سنتی اور اسے تسلیاں دیتی رہتی۔ خود وہ بھی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ڈیڈی بھی بزنس کرتے تھے اور اس کی ممی بھی کافی سوشل تھی، لیکن حدید کی ممی کی طرح وہ گھر سے باہر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے گھر کو اس کی ممی کی طرح بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھی جس کا سامنا حدید کر رہا تھا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے گھر اور گھر والوں کے حالات بتاتے رہتے۔ کیا بات ہے حدید، بہت پریشان ہو؟ اس دن بریک میں ٹینا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ پاپا ممی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ دینے دو، یہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حدید نے حیرانی سے ٹینا کے اطمینان کو دیکھا تھا۔ ٹینا، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں۔ تو پھر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹینا سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے تمہیں نظر انداز کر رکھا ہے؟ ٹینا نے کہا۔ ہاں، اس حقیقت کے باوجود کہ حدید نے اس کی بات کاٹ دی تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اکٹھے رہیں، صرف تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے پوچھ کر تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے بتاؤ ٹینا، میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ حدید، 2 برے والدین سے ایک اچھا باپ بہتر ہے۔ جس طرح کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں کو الگ ہو جانے دو۔ کم سے کم تمہیں ان روز روز کے جھگڑوں سے تو نجات مل جائے گی۔ ٹینا، تم یہ سب کچھ سمجھ نہیں سکتی، تم کچھ بھی سمجھ نہیں سکتی۔ وہ اکٹھے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے۔ ڈائیورس ہونے کے بعد تو مجھے خوف آتا ہے ٹینا، وہ الگ ہو جائیں گے تو میرا کوئی گھر نہیں رہے گا۔ وہ دونوں اپنی نئی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے، وہ مجھے بھول جائیں گے۔ ٹینا نے اسے ہمدردی سے دیکھا تھا، اسے حدید پر ترس آ رہا تھا۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، تمہارے کہنے سے کوئی نہیں رکے گا۔ تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں میچور ہو جانا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کے درمیان ہم آہنگی ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی۔ 16-17 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جو کپل اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزارے، وہ اگلے 16-17 سال بھی اس طرح گزارتے ہیں۔ تم ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈو۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی مرتا نہیں، سب زندہ رہتے ہیں۔ ٹینا اسے کسی بڑے کی طرح سمجھا رہی تھی اور وہ بے بسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بریک ختم ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں آ گیا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں شدت آ گئی تھی۔ زرشی اور بلال علی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جاتی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں جو چیز آتی وہ ایک دوسرے پر کھینچ مارتے۔ ہر رات حدید گھنٹوں ننھے بچوں کی طرح اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہتا۔ باہر سے آنے والی آوازیں اور شور اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کرتے۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر ان دونوں کے سامنے جائے اور انہیں کہے کہ وہ یہ سب نہ کریں۔ ہر بار وہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ زرشی اور بلال علی کو اگر اب تک کسی چیز نے اکٹھا رکھا ہوا تھا تو وہ ان کا مشترکہ جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز میں ان کا حصہ تھا۔ دونوں فریق مخالف کی زندگی کو اس قدر عذاب بنا دینا چاہتے تھے کہ دوسرا خود ہی اسے زندگی سے نکال دے۔ زرشی چاہتی تھی کہ بلال علی سے خود طلاق دے دے، بلال علی چاہتا تھا زرشی خلا لے لے، کیونکہ اس صورت میں اسے زرشی کو کچھ دینا نہیں پڑتا تھا، جبکہ طلاق دینے کی صورت میں وہ ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لے جاتی۔ اور حدید سوچتا، خوش رہنے کے لیے آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر محبت اور دولت بھی آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی تو پھر کون سی چیز رکھ سکتی ہے؟ وہ میگزینز اور نیوز پیپر میں نت نئے ماڈلز کے ساتھ اپنی ماں کے اسکینڈلز کی خبر پڑھتا اور ہر خبر زرشی کو نہیں خود اسے اپنی نظروں میں گرا دیتی۔ ہر نئے اسکینڈلز کے بعد اس کے لیے اسکول جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھتے اور اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ جاتا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کی
فگر اور گلیم کی تعریف کرتے اور اس کا خون کھولنے لگتا۔ اس کے لیے زرشی کا نام اور حوالہ جیسے ایک گالی بن گیا تھا، اور زرشی اس بات پر نازاں تھی کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ اس نے فیشن انڈسٹری کو ایک نیا ٹرن دیا تھا۔ اس کا نام سن کر لوگ منہ مانگی قیمت پر اس کے منعقد کردہ فیشن شو کے ٹکٹس خرید لیتے تھے۔ اس کے تیار کردہ کپڑے پہننا عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھیں۔ میں تمہارے نام سے پہچانی نہیں جاتی بلال علی، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو۔ وہ ہر جھگڑے میں بلال علی کو یاد کروانا نہ بھولتی، اور اس کا یہ جملہ جیسے جلتی پر تیل کا کام کرتا تھا۔ بلال علی مزید بھڑک اٹھتا تھا۔ حدید نہیں جانتا تھا کہ او لیولز کے بعد اے لیولز کے لیے اسے باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ اسے صرف او لیولز کا رزلٹ آنے کے بعد بلال علی نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ٹینا سے ملا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ کیا تم چند سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ صرف چند سال؟ ایک ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے ہوئے اس نے ٹینا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ صرف چند سال؟ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ مجھ پر یقین کرو ٹینا، آئی سویئر میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے بے تابی سے کہا تھا۔ ٹینا نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آل رائٹ، میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کہا تھا، اور اس دن وہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ ہم دونوں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے پر چلائیں گے نہیں۔ ہم اپنے پیرنٹس سے مختلف زندگی گزاریں گے، بالکل مختلف، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ ہمارا گھر گھر ہوگا، زمین کا ٹکڑا نہیں۔ ہم کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا۔ وہاں انہوں نے مل کر بہت سے خواب بنائے تھے۔ ہر خواب کو خواہش کی تار سے بنایا گیا تھا، ہر تار کو امید کی سوئی سے جوڑا گیا تھا۔ اس رات 2 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جاتے ہوئے وہ اگر خوش نہیں تھا تو کم سے کم پرسکون ضرور تھا۔ زندگی میں ایک دم ہی جیسے کوئی مقصد آ گیا تھا۔ مجھے اسٹڈیز میں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے ٹینا کو کچھ دینا ہے، اور وہ سب کچھ میرا اپنا ہوگا، میرے پیرنٹس کا نہیں۔ پلین میں آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے اس نے جیسے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ انگلینڈ میں اس کی زندگی بہت مصروف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ٹینا سے مسلسل رابطے میں رکھے ہوئے تھا۔ ہر ویکینڈ پر وہ اسے فون کرتا اور ہفتے میں 2 بار اسے خط لکھتا۔ اس نے اب اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے کی طرح پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے اس کی بیزاری کچھ اتنی ہی بڑھ گئی تھی۔ اس دن اس کے نانا نے اسے فون کیا تھا۔ حدید، زرشی پر کسی نے فائرنگ کی ہے، وہ زخمی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حدید کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ نانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے اس خبر کی صداقت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پاکستان فون کر کے اپنے فادر سے پوچھ لو، اور مجھے بلال نے ہی فون پر اطلاع دی ہے۔ حدید نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا تھا اور پاکستان کال کرنے لگا تھا۔ بلال علی سے رابطہ کرنے پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو حدید، زرشی ٹھیک ہے، گولی سے بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی ہے، وہ کل گھر آ جائے گی۔ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں لگ رہے تھے۔ پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں، میں ممی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اصرار کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ زرشی ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں۔ اس طرح تم سب کچھ چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ بلال علی کی آواز میں اب ناراضگی تھی، مگر حدید پر ان کا اثر نہیں ہوا تھا۔ پاپا، میں صرف چند دن کے لیے آنا چاہتا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں۔ اس نے بلال علی سے اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا۔ زرشی کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی اور بازو پر بندھی ہوئی ایک بینڈیج کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ پر کسی نے فائرنگ کروائی ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے حدید سے کہا تھا۔ ممی، آپ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز پولیس کو بتائیں تاکہ وہ ان لوگوں کو پکڑ سکے۔ حدید بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ہر کام پولیس کو نہیں کرنا ہوتا، بعض کام خود کرنے چاہیے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ آپ پاپا کو بتائیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، حدید نے اصرار کیا تھا۔ بلال علی، وہ تو… زرشی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس نے حدید کا چہرہ
بہت غور سے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا ہے اور اب میری باری ہے۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے۔ ممی وہ کیوں آپ کو؟ I don't believe it۔ مجھے یقین ہے آپ کو ضرور کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، سمجھے؟ اگر شک ہے تو اپنے باپ سے پوچھو۔ درشی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھا بلال علی کے پاس فیکٹری میں چلا آیا تھا۔ تمہاری ماں کو عادت ہے اس طرح کی بکواس کی، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، بلال علی نے اس کے سوال کے جواب میں اطمینان سے کہا تھا۔ مگر پاپا، وہ کسی وجہ کے بغیر اس طرح کا الزام کیوں لگائیں گی؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مگر پاپا، بلال علی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتے ہو اس حادثے کے وقت وہ کس حالت میں تھی؟ رات کے 2 بجے وہ شراب پی کر ایک ماڈل کے ساتھ گاڑی میں پھر رہی تھی۔ اس کے بقول وہ اس کا دوست ہے، اور درشی کے ایسے کتنے دوست ہیں یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہوگے۔ اب اگر ان میں سے کسی نے رقابت کی بنا پر یہ کام کیا ہے تو وہ اس کا الزام میرے سر نہیں تھوپ سکتی۔ مجھے اگر اسے قتل کروانا ہوتا تو بہت عرصہ پہلے کروا چکا ہوتا، 23 سال انتظار نہ کرتا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ حدید ان کے آفس سے نکلنے کے بعد واپس گھر نہیں گیا تھا، وہ سیدھا ٹینا کے پاس گیا تھا۔ حدید، تم ان سب باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ تم واپس انگلینڈ جا کر اے لیولز کے پیپر دو، اپنے پیرنٹس کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے، ٹینا نے بڑی لاپرواہی سے اسے سمجھایا تھا۔ ٹینا، میں کسی چیز پر ذہن مرکوز نہیں کر پا رہا، میں ان دونوں کے لیے فکر مند ہوں۔ جس نے ممی پر اس بار فائرنگ کروائی ہے وہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ممی کا خیال ہے کہ یہ سب پاپا نے کروایا ہے اور وہ اب اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے، مگر وہ دونوں میرے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ ان میں سے جس کو بھی نقصان پہنچے گا تکلیف تو مجھے ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید کہ تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو، کیا تم مجھ سے اور کوئی بات نہیں کر سکتی؟ حدید نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ ٹینا، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہیں ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے ٹینا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حدید کے اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھے محبت کا جھانسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کی محبت ہی کافی ہے، تمہیں تو کسی دوسرے کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹینا؟ اتنے سالوں سے ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصوں کے علاوہ اور کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، اگر کسی پر قیامتیں ٹوٹتی ہیں تو وہ صرف تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچی ہوئی تھی، وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسا تو نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے جلی کٹی سنانے کے بعد شاید ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ I am sorry حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بالآخر اس سے کہا تھا، اور حدید نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے۔ میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہیں حاصل کروں گا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کریئر، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی۔ میں اپنا MCS یہاں بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں اپنے پیرنٹ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، اور پھر اس نے کچھ اور نہیں کہا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ تھا۔ وہ بلال علی کو بتا گیا تھا کہ وہ اے لیولز کے بعد پاکستان آ جائے گا۔
بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اے لیولز کرے گا تو پھر وہ اس سے بات کریں گے۔ اے لیولز کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا تھا۔ اس نے اس کی سیٹ بک کروا کر اسے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ حدید اس کے لہجے سے کھٹکا۔ اس کے اصرار پر بھی زرشی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم پاکستان آ جاؤ پھر تم سے بات ہوگی، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی۔ ممی پاپا تو ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس تم اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ۔ زرشی نے فون بند کر دیا تھا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پر کال کی تھی مگر موبائل آف تھا۔ پھر اس نے وقفے سے انہیں کئی بار کال کی تھی، ہر بار موبائل آف ملا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زرشی کو کال کی تھی۔ تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، اس لیے موبائل آف ہے، زرشی نے اس کے اصرار پر بتایا تھا۔ پاپا کو کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر فون بند کر دیا تھا۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی بات سے خبردار کر رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے تھے۔ تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلنے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے، انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد بڑھائی ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا، حدید میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی۔ اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار ٹھہرایا ہے۔ تمہاری دونوں پھوپھیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتی ہیں۔ زرشی اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔